دیگر حاضرین کرام، اس وقت ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں میں ائمہ بنائے جن کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، اور ان کو ائمہ اس وقت بنایا جبکہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی آیتوں پر یقین کامل اپنے اندر پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ علماء کا مجمع اور طلباء کا اجتماع ہے۔ اس موقع پر اس آیت کی روشنی میں دو چار باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ذکر ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو امامت کا اور قائد ہونے کا منصب عطا کرے، اس کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس میں يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا میں اشارہ ہے کہ امام جس کو بنایا جائے، قائد اور رہبر جس کو بنایا جائے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیا کرے، اور ہدایت منحصر ہے اس دور میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے کلام میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت میں۔ لہذا لوگوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں پیش کرنا اور ان کو ہدایت کے راستے پر ڈھالنے کی کوشش اور اس کے لیے تدبیر اور سلیقہ مندی کے ساتھ اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش، یہ کام ہوتا ہے حضرات علماء کا، حضرات ائمہ کا، اور ان لوگوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب اور دینی اعتبار سے کچھ قائدیت اور اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اور کوئی کام نہیں، یہی کام ہے۔ اگر عالم ہونے کے بعد اور اللہ کی طرف سے ایک منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ دنیاوی کام و دھندوں میں اپنے وقت کو لگاتا ہے تو یہ بات اس کے اس منصب کے خلاف ہے۔ بعض طلباء مدارس میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد فارغ ہو کر جاتے ہیں اور تجارت میں اور ملازمت میں اور کسی دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر وہ اپنے منصب کو پہچان لے تو یہ کام نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی تجارت کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتا رہتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن وہ ضمناً ہونا چاہیے۔ مقصوداً اور اصلی اعتبار سے ایک عالم کا کام امت کی رہبری ہے، امت کو ہدایت دینا ہے، ہدایت کے پیغام کی طرف اس کو بلانا ہے۔ ہاں، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس کے اندر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے 3 اصول بیان کیے گئے۔ ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے مناظرہ اور مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہتر ہے۔ اس کے اندر 3 اصول ہیں، دعوت اللہ کے 3 اصول۔ پہلا اصول اور طریقہ کار حکمت کے ساتھ دعوت، دوسرا طریقہ کار
موعظت کے ساتھ دعوت، اور تیسرا طریقہ کار مجادلت اور مناظرے کے ساتھ میں دعوت۔ حکمت یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں کلام کرے، کبھی ضرورت پڑے قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرے، ضرورت پڑے تو عقلی دلائل پیش کرے۔ دونوں اعتبار سے عالم کو اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے اور ان دلائل سے اپنے آپ کو لیس کرنا چاہیے، تاکہ موقع اور محل کے اعتبار سے وہ لوگوں کے سامنے کلام کرے اور دلیل کے ساتھ گفتگو کرے۔ یہ دلیل کے ساتھ گفتگو حکمت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ کبھی اس میں قرآن و حدیث کے دلائل کافی ہوتے ہیں جب لوگ اپنے ہوں، اور اگر کوئی غیر سے گفتگو ہو اور اس کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے دلیل کی بنیاد پر، تو وہاں پر اسے دوسرے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ عقلی دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ غیروں کے سامنے عقلی دلائل پیش کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ اسی خیال سے لکھی۔ حجت اللہ البالغہ میں عقلی دلائل دے کر پوری شریعت کو سمجھایا گیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پہلے علامہ ابن القیم اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس پہلو پر کافی لمبا چوڑا مواد اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے، اور ان کے زمانے کے لحاظ سے انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا اور لوگوں کو دعوت دی اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، عقل کی روشنی میں، فلسفے کی روشنی میں، منطق کی روشنی میں، دیگر علوم و فنون کی روشنی میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ مواد اپنی کتابوں کے اندر جمع فرما دیا، اور عقلی اعتبار سے، منطق و فلسفے کے اعتبار سے بے شمار دلائل دین اسلام کی طرف دعوت کے لیے انہوں نے جمع کر دی۔ ان کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ، المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ۔ اس کے اندر انہوں نے شریعت کے بہت سارے ابواب، بلکہ تقریباً سبھی ابواب پر عقل کی روشنی میں کلام کیا اور بتایا کہ عقلی اعتبار سے ان کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اور عقلی اعتبار سے یہ کس طرح اپیل کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ کے راستے کی طرف کس طرح دعوت دیتے ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے۔ علامہ ابن القیم کی کتاب اعلام الموقعین بھی بڑی قیمتی کتاب ہے، اس سلسلے میں بہت زیادہ مواد عقلی اعتبار سے بھی اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ بتانے چاہتا ہوں کہ بالحکمہ جس کو اللہ نے فرمایا وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کا نام ہے، اور دلائل عقلی بھی ہوتے ہیں، دلائل نقلی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل تو اپنے لوگوں کے لیے کارآمد ہیں، لیکن دلائل عقلیہ کی ضرورت وہاں پڑ جاتی ہے جہاں کوئی قرآن و حدیث کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو قائل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ کل ایک جگہ ہمارا جانا ہوا پرسوں، تو وہاں پر ایک گھر میں جانا ہوا، تو وہاں صاحب مکان نے ہم سے کہا کہ ہماری بچی کالج میں پڑھتی ہے اور اس سے کسی نے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہے سوال؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں، میں کالج میں پڑھتی ہوں، کہ اسلام نے میوزک کو کیوں حرام قرار دیا ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ میوزک تو بہت اچھی چیز ہے، میوزک سے ہمارا دل بہلتا ہے، تو آخر اس میں کیا خرابی ہے کہ شریعت اسلام نے اس کو ناجائز قرار دے دیا ہے؟ یہ سوال مجھ سے لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟
تو میں نے کہا، میرے ذہن میں جو آیا میں نے کہا، اس بچی کو اطمینان ہوا. میں نے کہا دیکھو ان سے یہ کہنا کہ جب میوزک بجتی ہے تو انسان کے دل پر اور دماغ پر ایک ایسا اثر مرتب ہوتا ہے جس سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اور جب بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کی حرکتوں میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ اگر انسان عام حالات میں بیٹھ کر اس کو سوچے کہ ایسی حرکت کرنا کیسا ہے تو انسان کا دل خود کہے گا یہ تو پگلا پن ہے. جیسے مثال کے طور پر ناچتے ہیں لوگ، ہاتھ ہلا رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، اوپر کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ اگر عام حالات میں کوئی بیٹھے بیٹھے میں یا آپ ایسا کرنے لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی مولانا پاگل ہو گئے ہیں، یہ صاحب پاگل ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ الٹے ہو جا رہے ہیں، سیدھے ہو جا رہے ہیں، اور یوں ہو جا رہے ہیں، یوں ہو جا رہے ہیں. یہ جو اثر پیدا ہوتا ہے لوگوں نے اس کو ڈانس کا نام دے کر اس کو بھی ایک فن بنا دیا ہے. حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ انسان کے حرکات کی بے اعتدالی کا نام ہے. انسان پگلا پن جب کر رہا ہے اس کا نام کوئی ڈانس رکھ دے یا کچھ اور رکھ دے تو وہ اچھی بات نہیں ہو جاتی. تو میں نے کہا کہ یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان کی عقل بھی ٹھیک رہے، انسان کا دل دماغ اپنی جگہ پر برقرار رہے. کوئی ایسی چیز انسان کے قریب نہیں آنا چاہیے جو انسان کے دل پر دماغ پر ایسا غلط اثر مرتب کرے کہ جس کی وجہ سے وہ بے اعتدالی کی حرکتیں اور پگلے پن کا مظاہرہ کرنے لگے. آپ ان سے پوچھو کہ یہ حرکت کیا اچھی لگتی ہے کہ آپ بھی میں بیٹھے بیٹھے کوئی اس طرح گردن بھی ہلانے لگے، جسم ہلانے لگے، پیر اور ہاتھ ہلانے لگے. تو وہ بچی بھی ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ہاں یہ تو غلط ہے. میں نے کہا یہ ان کو سمجھاؤ. اب یہ ایک عقلی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ شریعت اسلام نے اس کو کیوں حرام قرار دیا. شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. شراب جسم کے اعتبار سے یعنی ظاہری اعتبار سے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے اعتدالی میں مبتلا کر دیتی ہے. اس کی عقل، اس کا ہوش برقرار نہیں رہتا. جب انسان شراب پی لیتا ہے بے قابو ہو جاتا ہے، عقل بھی اس کی برقرار نہیں رہتی، ہوش و حواس اس کے برقرار نہیں رہتے، اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اور ایسی حرکتیں وہ بھی کرتا ہے جیسے کہ یہ میوزک والا حرکتیں کرتا ہے. بس میوزک میں اور شراب میں یہ فرق ہے کہ شراب ایک چیز ہے جس کو پیا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو کان کے ذریعے انسان کے اندر پہنچتی ہے. دونوں کا حکم یکساں ہے شریعت کے اندر. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اس سے بھی وہی بے اعتدالی اور بے جو ہے غلطی اس سے سرزد ہوتی ہے اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری بتائی، یہدون بامرنا، لیکن اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے 3 اصول بتا دیے. ایک اصول یہ ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی جائے اور وہ دلائل کی روشنی میں دعوت. اور دوسری بات ہے والموعظۃ الحسنہ، جس کا ترجمہ ہے اچھی نصیحت کے ساتھ، دل گداز باتوں کے ساتھ. واعظ کہتے ہیں دل گداز باتیں، جس کو آدمی سنے اس کا دل پگھل جائے، جو دل کے اندر اثر انداز ہونے والی باتیں. ایسی باتیں کہہ کر جس میں ترغیب کی باتیں، ترہیب کی باتیں، کبھی جنت کا سبق، کبھی دوزخ کے احوال، اور جو ہے انسان کے اوپر مرتب ہونے والے اچھے اور برے حالات. انسان جب اچھا کرتا ہے تو کیا کیا اچھائیاں اسے ملتی ہیں، جب انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا کیا بری باتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. یہ ساری باتوں کے بیان کرنے کا نام ہے موعظۃ حسنہ. اس میں بھی قید لگائی، موعظت تو ہو، لوگوں کو نصیحت تو ہو، عبرت کی بات تو کی جائے، لیکن اچھے انداز سے ان کو سمجھایا جائے. یہ ہے موعظۃ حسنہ. اور تیسرا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ. مجادلے کے معنی مناظرہ، اور مناظرے میں مخاطب کو زیر کرنے
اور مخاطب کے دلائل کو توڑنے اور اپنے دلائل کو فوقیت دیتے ہوئے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حق کو حق، باطل کو باطل ظاہر کرنے کی کوشش، یہ ہے مجادلہ. لیکن مجادلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قید لگائی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس طریقے پر مجادلہ، اس طریقے پر مباحثہ کرو مخالف سے جو اچھا طریقہ ہو. یعنی کہ بھئی گالی دی جائے، کچھ الٹا سیدھا کر دیا جائے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ مناظرہ کرتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کسی سے مناظرہ کرو، کسی سے مباحثہ کرو، دلیل سے گفتگو کرو. تو اس صورت کے اندر بھی تمہارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو غلط طریقہ ہو، تہذیب انداز ہو، غلط الفاظ استعمال کیے جائیں. اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ میں مناظرہ ہونا چاہیے. آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں بہت بڑے عالم، فاضل اور فقیہ گزرے، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ بہت بڑے مناظر تھے. انہوں نے سینکڑوں مناظرے سر کیے اپنے زمانے کے اندر، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ. بڑے مناظرے ان کے ہوتے تھے. ایک بار وہ ایک انگریز سے مناظرہ کر رہے تھے اور بڑی سنجیدہ گفتگو فرما رہے تھے. اسی درمیان میں انگریز کو غصہ آ گیا. وہ تربیت یافتہ نہیں تھا اور یہ تربیت یافتہ تھے. قرآن کی تربیت ان کے سامنے تھی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور وہ اس تربیت کا لیا ہوا نہیں تھا. اس کو غصہ آ گیا. غصہ آتے ہی اس نے حضرت کو ایک گالی دے دی. حضرت سنبھل کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی آپ نے تو اس وقت میں علمی باتوں سے گفتگو کے بجائے گالی سے مناظرہ شروع کر دیا ہے. اگر آپ کو گالی ہی کا مناظرہ پسند ہے تو لیجئے میں بھی گالیوں کا مناظرہ شروع کرتا ہوں. یہ کہہ کر حضرت نے اس ایک گالی کے جواب میں 360 گالیاں دی. 360 گالیاں دی اور اس کمال کے ساتھ میں دی کہ غصہ بالکل نہیں تھا. غصے سے نہیں، جیسے کہ سبق پڑھایا جا رہا ہو، سبق پڑھا جا رہا ہو، اس طریقے پر وہ سناتے چلے گئے اور 360 گالیاں دی بغیر غصے کے، بغیر جوش کے. اور یہ شان تھی اس کی کہ اس میں کوئی بھی گالی مکرر نہیں ہوئی. کوئی بھی گالی مکرر نہیں ہوئی، یعنی ہر گالی جدید، کل جدید لذیذ. تو اس طریقے پر حضرت جو ہے نئی گالیاں 360 دے کر خاموش ہوئے. وہ بیچارہ ہکا بکا دیکھنے لگا کہ میں کس سے مناظرہ کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ ایک لطیفہ آپ کو سنا دیا. تو ہمارے بزرگوں نے اس کی ٹریننگ لی تھی کہ غصے کے ساتھ نہیں، بد تہذیبی کے ساتھ نہیں ہے، تو صرف اس کے جواب کے طور پر حضرت نے کیا تھا. تو یہ 3 طریقے ہیں، ایک حکمت کے ساتھ، دوسرے موعظت حسنہ کے ساتھ، اور تیسرے مجادلہ حسنہ کے ساتھ. یہ 3 طریقے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ انسان ہوتے ہیں جو عقل، سمجھ، بوجھ رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی سلسلے میں گفتگو کریں اور کسی سے کچھ سنیں تو ہم دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں، دلائل کی روشنی میں ان سے سنیں. یہ پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، عقل مند انسانوں کا طبقہ ہوتا ہے. ایسے طبقے سے جب گفتگو کی جائے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، یعنی دلائل کی روشنی میں گفتگو کی جائے. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو دلائل سمجھنے کی صلاحیت اور قوت اپنے اندر نہیں رکھتا. اس کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ دلائل کی روشنی میں گفتگو کر سکے یا دلائل کی روشنی میں کوئی جواب دے سکے یا سمجھ سکے. البتہ وہ ایسے سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ کہ ان کے سامنے اگر ہم کوئی ترغیبی بات کریں تو ان کا دل متاثر ہو جاتا ہے.
جنت کا تذکرہ کریں، دوزخ کا تذکرہ کریں، حالات کا تذکرہ کریں، انسان کے اوپر اچھے برے حالات پیش آتے ہیں تو ان کا تذکرہ کریں. ان چیزوں کے پیش کرنے سے ان کا دل متاثر ہوتا ہے اور وہ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ سادہ لوح طبقہ ہوتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو متعصب ہوتا ہے اور اپنی بات پر اڑنے والا. اس طبقے سے جب گفتگو کی جائے تو وہاں مجادلے کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے طبقے سے علمی گفتگو چاہیے، دوسرے طبقے سے موعظت حسنہ سے گفتگو چاہیے، اور تیسرے طبقے سے گفتگو کریں تو وہاں پر مجادلے حسنہ چاہیے. اللہ نے اس لیے 3 قسم کے لوگوں کے لیے 3 قسم کے طریقے بیان فرما دیے. لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر ایک لفظ ہے، اللہ نے کہا لما صبروا، ہم نے ان کو ائمہ ہدایت دینے والے اس وقت میں بنایا جب انہوں نے صبر کو تھاما اور صبر ان کے اندر پیدا ہو گیا. معلوم ہوا کہ صبر اگر پیدا ہوتا ہے تبھی آدمی اس منصب پہ فائز ہوتا ہے. لیکن صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی. ایک کا نام ہے صبر علی الطاعت، اور ایک کا نام ہے صبر عن المعصیت، اور ایک کا نام ہے صبر علی المصیبت. ایک طاعت اور نیکی پر جم جانا، یہ بھی صبر ہے، اور دوسرا یہ ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صبر کرنا، اور تیسرا ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. مصیبت کہتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے. انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئے تو اس کے اوپر شکوہ شکایت کے بجائے صبر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے. یہ 3 قسم کا صبر ہوتا ہے: نیکی پر جم جانا، گناہوں سے بچتے رہنا، اور مصیبتیں پیش آئے تو ان کے اوپر ان کو سہارتے رہنا. جو آدمی یہ 3 قسم کا صبر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امامت کا منصب عطا کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ تینوں کام ہمیں کرنا ہے. طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مدرسے میں اس کی عادت ڈالیں. ایک، نیکیوں پر اپنے آپ کو جمائیں، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، اور نیکیوں کے اوپر چلنا اور اس کے اوپر جمے رہنا. چاہے آپ مدرسے میں ہوں، چاہے مدرسے سے باہر گئے ہوں، چاہے آپ اپنے گھر چلے گئے ہوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ائمہ بننے کے لیے جب آپ مدرسے میں آئے ہیں تو مدرسے میں اپنے آپ کو پوری طرح جما دیں اس بات پر کہ ہم نیکیوں پر ڈٹے رہیں گے، نیکیوں کے اوپر جمے رہیں گے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. گناہوں سے بچانا بھی صبر کے مفہوم میں داخل ہے. اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت، معصیت سے بچا کر اپنے آپ کو صبر میں رکھنا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام وکیع سے پوچھا تھا کہ میرے حافظے میں کمزوری آ گئی ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتا دیجئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کیا کہا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو شعر کے اندر پیش کیا. انہوں نے کہا شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع سے کہا کہ سوء حافظہ یعنی حافظے کی کمزوری کی شکایت ہے. امام وکیع نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو. امام شافعی کیا گناہ کرتے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے گناہ تو ان کا کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہوگی چھوٹی موٹی باتوں میں، بھول چوک ہو جاتی ہوگی. امام وکیع نے کہا کہ جو ہے گناہ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو گناہ؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم تو اللہ کا ایک نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. امام مالک نے فرمایا علم حروف اور نقوش کا نام نہیں ہے، علم روایت کا نام نہیں ہے، علم درایت کا نام ہے. علم اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے دل کے اندر القاء کیا جاتا ہے.
ایک ہے جو حروف اور نقوش ہم پڑھتے ہیں، ان حروف اور نقوش ہی کو علم نہ سمجھو، بلکہ اصل علم جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دل کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ علم وہ ہے جو عاصی کو نہیں دیا جاتا، گنہگار کو نہیں دیا جاتا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام قسم کے گناہوں سے بچیں۔ یہ بھی صبر کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ اور تیسرا صبر کیا ہے کہ خلاف طبیعت کوئی بھی بات پیش آئے، دنیا کی کوئی بھی تقاضے سامنے آئے، ان سب کو جھاڑ دینا چاہیے اور طالب علم کے اندر لگے رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا طالب علم نہیں کرتا تو پھر بھی اس کو علم حاصل ہونا بہت مشکل، اور جب علم حاصل ہونا مشکل ہے تو اس کا منصب امامت پر فائز ہونا، اس کا تصور اور اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا لن ینال ھذا العلم لن ینال ھذا العلم الا من هدم دکانہ وخرب بستانہ ومات اقرب اہلہ الیہ فلم یشہد جنازتہ۔ انہوں نے کہا یہ علم نہیں ملتا، صرف اس کو ملتا ہے جس نے اپنی دکان بند کر دی ہو، جس نے اپنا باغیچہ ختم کر دیا ہو، اور اس کا قریب سے قریب کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں بھی وہ شرکت نہ کرتا ہو۔ اب تو طلبہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مختلف دنیا کی مصروفیتوں میں لگ جاتے ہیں اور کبھی بہانے بنا دیتے ہیں۔ بھائیوں، اس چیز سے علم کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ صبر کے ساتھ ہم جمے رہیں، کتنے بھی حالات پیش آ جائیں لیکن ہم صبر کے ساتھ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے رہیں۔ جو اس طریقے پر تعلیم کے میدان میں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم بھی عطا کرتے ہیں اور اس کو امامت کے منصب پر بھی فائز کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔